یہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ پر جادو ہے، پھر آپ اس کی تکرار شروع کر دیتے ہیں، ہر غیرہ وغیرہ کو کہنا شروع کر دیا جی کہ مجھ پر جادو ہوا ہے۔ یہ اس کی کھاد ہے، کھاد جس کو بولتے ہیں نا، اس کو قوت دیتی ہے۔ جادو بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو میں اس کی طرف رجوع کیوں نہ کروں جو اس کو دور کرے گا، ہیں جی؟ تو ایک تو اس کی تکرار چھوڑ دے، وہ یہ کہے کہ یا اللہ میرا کوئی گناہ ہے جس کی مجھے پکڑ، اللہ مجھے معاف کر دے، بہت جلدی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا وہ کتا تیرا کان لے گیا، ہم کان نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، یہ بالکل نہیں کرنا۔ کان لے گیا تو پہلے چیک کریں واقعی لے گیا کہ نہیں لے گیا، اگر لے گیا تو وہ تو کھا گیا ہوگا، تو اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کروں۔ دو تین ضروری سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایڈریس یا فون نمبر کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ دے دیں گے جاتے ہوئے، اور کسی کو چاہیے ہم سے بھی مل جائے گا، ایڈریس بھی سارا کچھ، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے بھاگیں۔ ہاں شیخ صاحب بیٹھے ہیں نا تم آپ لوگوں کے پاس، اللہ کی فضل سے۔ ایک شیخ شمس الزمان صاحب کی طرف سے سوال نہیں بلکہ آرڈر ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس گفتگو کو سمیٹنے کی زحمت فرمائیے۔ ایک چیز مناسب سی لگتی ہے چونکہ وہ ضروری بھی ہے، علاج کے ضمن میں آئی ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم و بیش 50-60 سوالات ہیں، ایک ایک پرچے میں کئی ہیں، تو یہ تو جمعہ پڑھنے تک یہاں بیٹھے رہیں تو معاملہ چل سکتا ہے۔ آخری سوال ہے کہ آپ نے صورتوں کا ورد کرنے کا کہا ہے اور پھر ان کی تعداد بھی بتائی ہے، جیسے سورۃ الشمس کو اتنی مرتبہ اور سورۃ التین کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے، تو کیا اس بات کی حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑا ضروری تھا یہ سوال، میں اس اللہ لیے کا وہ شکر کر ہے۔ دیا ہے۔ گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ اگر تو میں نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے تو یہ سنت ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت میں آئے گا۔ اگر میں نے کہا ہے کہ یہ مجرب ہے، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، تو مجھے اس کی اجازت ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، پہلی بات۔ دوسرا، اللہ نے مطلق قرآن کو فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لونڈی کو دم کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو دم کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کو نظر ہے، اس کو قرآن سے دم کرو۔ اس کو کس سے؟ قرآن سے دم کرو۔ تو اگر تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں قرآن سے یا حدیث سے، پھر کہوں یہ سنت ہے، وہ سنت سے ثابت نہ ہو، وہ تو آئے گا بدعت میں۔ اگر میں معالج کی حیثیت سے، جیسے قرآن کے اندر شہد کو شفا بولا گیا، طریقہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ملنا ہے، اس کو پہننا ہے، اس کی بوتل باندھنی ہے یا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ معالجین اپنے تجربے سے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی، موت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ملتا آپ کو حدیث سے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ بیچارے اسی اسنا میں اتنی کلونجی پھانک لیتے ہیں۔ میں ایک معالج کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کھانے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ کلونجی کے تیل کا کھا لیا کرو۔ اوے الو، تجھے اتنا نہیں پتا کہ ایک چمچ اتنی کلونجی سے نکلتی ہے، اتنی کلونجی سے۔ وہ ظالم بغیر پوچھے لوگوں کو، بغیر تجربے، جو تمہارے دماغ میں آئے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ ایک قطرہ کم از کم نہیں تو 10 چمچ سے نکلتا ہے۔ کہ کلونجی کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، ایک ہجرہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اس کا نکلواتے ہیں نا، خود تیل نکلواتے ہیں۔ ایک من میں بعض اوقات 1 کلو نہیں نکلتی، ایک من میں 12 کلو نکل آتی ہے۔ تو ہر چیز کا اعتدال اچھا ہے نا۔ اب ایک آدمی شہد میں نے جی قرآن میں دیکھا ہے شہد شفا ہے، اب اس کو میں نے ملنا بھی شروع کر لیا، پینا بھی شروع کر لیا، سونگنا بھی شروع کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ کو ساری بیماریوں کا ایک علاج بتایا، تہجد۔ یقین جانے اتنی جلدی رابطہ ہوتا ہے رب سے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ مجھے کہیں آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کو کہوں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے، تو جس چیز کے لیے میرا اللہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تیری کامیابی اسی میں ہے، تو اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔